اوکے سو اچھا جمع پونجی میں آپ نے نہیں اپنی لائک میرڈ لائف کا ذکر کیا؟ میرڈ لائف ہوتی تو ذکر کرتی. ہاں یہ تو نہ کریں نا, دیکھیں آپ نہیں تو کبھی اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں, سو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی کو کچھ نہیں دیتا, وہ والی بات ہے. آپ نے اکیلے بچوں کی تربیت کی ہے, اکیلے ماں اور باپ دونوں بن کے انہیں پالا ہے. تو میں اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں نا, یعنی کہ چاہے وہ والد ہو چاہے والدہ ہو, ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی, کیونکہ ان کو کام بھی کرنا ہوتا ہے, ان کو ان بچوں کی تربیت بھی بہتر کرنی ہوتی ہے, تعلیم بھی دلانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے ہمیشہ جو میں سمجھتی ہوں, جو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اور سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو بڑا کوالٹی ٹائم دیتے ہیں, کیونکہ ٹائم کم گلٹ ہوتا بھی ہے. ہوتا ہے نا اندر سے کہ میں نے دونوں کا ان کو جی, چیز وہ دینی. کام کم, وقت کم, کام زیادہ, اور اس کے بعد اس چھوٹے سے وقت پر کیا کیا آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا نے کیا ان کو بتانا اپنے چاہتے آپ ہیں. کو آپ کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا پھر اس وقت, وہ ٹائم جو ہوتا وہ ہے. بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اسکول چھوڑنے جاتی تھی تو اس وقت نارملی بچے صبح جو ہوتے ہیں نا, وہ آدھے تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گودی پہ سر رکھ کے سو رہے ہوتے ہیں, بچوں اسکول آ گیا اٹھو. میرا کام یہ تھا کہ میں اس وقت ان کو کوئی آیات سنا رہی ہوتی تھی, یاد کرا رہی ہوتی تھی, بیٹے یہ پڑھو, مطلب بتا دیا, چھوٹے چھوٹے واقعات اپنے صحابہ کرام کے یا کوئی قرآن کی آیت کے حوالے سے. اور میرا یہ اٹ واز مینڈیٹری فار می کہ میں اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جاتی. تو جب اسکول سے لینے جاؤ اس وقت بھی وہ ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم جو ہے اس میں بھی آپ صرف یہ نہ پوچھیں کہ اچھا بیٹے کیسے رہا اسکول. وہ بیچاری تھک ہار کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اسکول میں, شاید ڈانٹ پڑی ہو, شاید کھیل کے تھک گئے ہوں, لیکن اس ٹائم کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو ایک کوالٹی ٹائم مل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ آدھے گھنٹے کا صحیح. اس آدھے گھنٹے آپ میں خود پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی جب یہ لوگ ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک دن ہے نا, میں نے ردا سے پوچھا کہ آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا واپس آتے ہوئے کہ آپ کیا بنیں گی بڑے ہو کے. تو اس نے کہا اماں اسٹرانگ وومن. میں نے تو اپنی طرف فوراً کہا, میں نے کہا میری طرح کہتی نہیں. تو میں نے کہا پھر کون, تو میں نے پھر 2-4 ذرا نام لیے. میں نے کہا مارگریٹ تھیچر, کہتی نہیں اماں. پھر میں نے کہا بے نظیر بھٹو, کہتی ہے نہیں. پھر میں نے 1-2 اور نام لیے تو کہتی ہے اماں میں جمناسٹ بننا چاہتی ہوں. اس کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ اسٹرانگ, مطلب فزیکلی اسٹرانگ. میں نے کہا ہائے ہائے, میں نے کہا ردا کچھ اور. تو وہ اتنے مزے کی باتیں ہوتی تھی. اینڈ دین یو ون ریئلائز کہ ہم اپنے بچوں کو فورس نہ کریں کسی بھی چیز کے اوپر, جو ان کے اندر کیپیبلٹی ہے وہ ہمیں ان کو دکھانی چاہیے. تو وہ بچے جو ہیں وہ کوالٹی ٹائم ان کو اسی طرح سے. تو یہ میری میرڈ لائف ہے. اوکے, اب نہ پوچھنا. نہیں تو آپ نے کیوں نہیں کی دوبارہ شادی؟ بھائی میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس وقت اتنی ینگ تھیں, تو بچوں کی ماں تھیں. کام اینڈ دین obviously you know like ایک پیشن تھا جو کہ, اور میں ہمیشہ اپنے گول سیٹ کرتی ہوں, میں ٹارگیٹس کے ساتھ چلتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے, شکر الحمدللہ. اگر نہیں دیتا اور میرے راستے الگ ہو جائیں اس گول سے, تو وہ بھی کہیں بہتر ہی ہوگا, یہ مجھے پتہ ہے. اور اسی لیے جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو اس میں عرصے کے بعد جب اتنا ہوا کہ بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں, آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے, تو پھر دوسروں کی مشکلیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے مسئلے ختم ہے تو میں نے دوسروں کے مسئلے سلجھا. سمپل سی چیز ہے کہ جب آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر آکسیجن ماسک گرے گا تو پہلے خود لگاؤ پھر ساتھ والے کو لگاؤ, چاہے وہ آپ کو اپنا بچہ کیوں نہ ہو. تو وہ آپ اسی وقت دوسروں کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں. تو پھر میں نے جب اپنا وہ ٹاپک اپنا پروجیکٹ شروع کیا اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے, کہ خوبصورتی تو ان بچیوں کی بھی تھی جو کہ جن کو چھن گئی, تو پھر وہ بھی بیوٹی کے زمرے میں آنے لگ گیا. پھر اس میں پھر میں نے جب ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا, آپ کا دھیان ہی نہیں گیا نا کہ میں اپنا گھر بساؤں دوبارہ یا کچھ, کوئی ایسا ہوا ہی نہیں. پھر مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے عورتوں کے لیے کیا کرنا ہے, خواتین کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے.
کوشش یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی بچی نظر آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اسمائل اگین فاؤنڈیشن شاید میری پہچان بن گئی ہے، تو یقیناً میری پہچان بن گئی، تو اس میں میرے لیے اس دن سب سے خوشی کی بات تھی جب ایک بچی کا آپریشن ہوا، تو اس نے نا اس کے چہرہ شاید 20 سال سے وہ اس کی گردن جڑی ہوئی تھی، تو جب اس کا آپریشن ہوا تو اس کا سر یوں تھا، تو وہ کہتی ہے، وہ پنجابی میں بول رہی تھی کہ مسرت آپا میں آسمان دیکھ سکتی ہوں. مطلب اس وقت کی جو خوشی تھی میرے لیے وہ اس کی انتہا کوئی نہیں تھی، اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. مطلب اگر واقعی خوشی کے آنسو کبھی آئے تو وہ اس بچی کی وجہ سے آئے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں 20 سال کے بعد اوپر دیکھ سکتی ہوں. ہم کتنے ناشکرے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں جسم ہر چیز، میں ایسی ہوں، میں ویسی کیوں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، مطلب اس کے لیے وہ اتنی بڑی چیز تھی. اینڈ یو نو سو آن اینڈ سو فورتھ. اندر آپریشن، اس بچی کی آپریشن ہوا، اس کی آنکھ میں روشنی آ گئی، مطلب اس کی آنکھ بچ گئی. تو اس نے جو 5-6 سال جو تکلیف کے گزارے تھے، جس میں پہلے وہ کبھی زندگی دیکھتی تھی اور اس کے بعد اندھیرا ہو گیا، اس کے بعد اس کو پھر سے نظر آنے لگا، تو وہ اس طرح اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ رہی تھی جیسے چھوٹے بچے پہچانتے ہیں ماں کو یا اپنی چیزوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ میرے لیے ایک اتنا بڑا خوشی کا لمحہ تھا جو کہ میں بھول بھی نہیں سکتی اور نہ میں بھولنا چاہتی ہوں. تو یہ آپ کی جمع پونجی میں ایڈیشن ہو گیا کہ مجھے اس میں کہ مجھے نظر آ رہا ہے، یو نو، یا میں اوپر دیکھ رہی ہوں. بالکل. اور پھر دیٹ برنگز اس ٹو دا پوائنٹ کہ ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ.